تلنگانہ میں گریجویٹ اور ٹیچرز کے MLC انتخابات کا شیڈیول کر دیا گیا جاری۔ ان انتخابات کے لیے 3 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جبکہ 27 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 3 مارچ کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ریاست میں 2 ٹیچرز اور 1 گریجویٹ MLC سیٹ کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ورنگل، کھمم، نلگنڈا ٹیچرز نشست، میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر ٹیچر نشست اور میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ نشست پر ووٹنگ ہوگی۔ ان اضلاع میں فوری طور پر انتخابی ضابطے خلاف نافذ ہو جائے گا۔ فی الحال میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ نشست سے کانگریس کے جیون ریڈی، اسی حلقے کی ٹیچرز نشست سے کورا رگھوتم ریڈی اور ورنگل، کھمم، نلگنڈا ٹیچرز نشست سے نرسا ریڈی MLC ہیں۔ ان تینوں کا عہدہ 29 مارچ کو ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ پرچے نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 فروری، پرچے نامزدگی کی جانچ 11 فروری، نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 13 فروری، پولنگ 27 فروری صبح 8 بجے تا شام 4 بجے تک اور ووٹوں کی گنتی 3 مارچ کو ہوگی۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں چند دن قبل خودکشی کی کوشش کرنے والی فارمیسی کی طالبہ کی علاج کے دوران ہو گئی موت۔ اس طالبہ کی شناخت 21 سالہ سائی چنندا کے طور پر کی گئی ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی یہ طالبہ ہنمکنڈا کے ایک خانگی کالج میں فارمیسی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ 26 جنوری کو اس نے ہاسٹل کے کمرے میں پھانسی لے کر خودکشی کی کوشش کی۔ ساتھی طالبات اور انتظامیہ نے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس نے آخری سانس لی۔ طلبہ یونینوں نے اس کی موت پر شکوک کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی حد عمر میں اضافہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ریاست میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے والی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر آئی ٹی سریدھر بابو نے اہم اعلان کیا۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت تلنگانہ میں ایک ڈرائی پورٹ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، جو نارتھ کوریڈور میں قائم کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ سرکاری اور خانگی شراکت داری سے مکمل کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ مہاکمبھ میلے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ماونی اماوسیا کے موقع پر زبردست ہجوم کے دوران دھکم پیل ہوئی، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ فوراً عملے نے زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ ماونی اماوسیا کے موقع پر اسنان کے لیے کل رات سے بڑی تعداد عقیدت مند پریاگ راج کے تریوینی سنگم پہنچے۔ عقیدت مندوں کے ہجوم کے باعث بیریکیڈ ٹوٹ گئے اور دھکم پیل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ سیکٹر 2 کے علاقے میں پیش آیا۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں مطابق تقریباً 20 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے اور ہلاکتوں میں مزید اضافہ کا امکان ہے۔ 31 جنوری کو نئے عثمانیہ جنرل اسپتال کی سنگ بنیاد کی تقریب سے پہلے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے نئے ڈیزائن کیے گئے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ تقریب گوشہ محل پولیس اکیڈمی کے میدان میں ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر موصوف نے تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ نئے اسپتال کو عثمانیہ اسپتال کی تاریخی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہیے اور اعلیٰ معیار کے معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ حیدرآباد میں آج صبح میٹرو سروس متاثر ہوئی۔ چہارشنبے کی صبح مبینہ طور پر 1 گھنٹے تک میٹرو خدمات میں خلل پڑنے کے بعد کئی مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق میٹرو سروس بنیادی طور پر ہائی ٹیک سٹی امیر پیٹ سیکشن پر صبح کے اوقات میں جب ٹریفک عروج پر ہوتا ہے، اس دوران متاثر ہوئی۔ مبینہ طور پر صبح 7 بجے کے قریب ہائی ٹیک سٹی سے امیر پیٹ کی طرف کوئی سروس نہیں چل رہی تھی اور اس سے خدمات متاثر ہو رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے میٹرو ٹرین جوبلی ہلز اسٹیشن پر پھنسی رہی۔ بعدازاں خدمات بحال کر دی گئی۔ اس کے بعد مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کی جانب سے ریاست کی یونیورسٹیز میں پروفیسرز کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کو آئندہ جاب کیلنڈر میں شامل کرنے کی حکومت سے درخواست کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل نے پروفیسرز کی تقررات کے لیے اپنائے جانے والی طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی نے گزشتہ سال نومبر میں ہی یہ وعدے کر دیا ہے کہ ریاست کی 11 یونیورسٹیز میں 2817 کے منجملہ 260 پروفیسرز کی جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ دسمبر تک ان کی تعداد بڑھ کر 2070 تک پہنچ جانے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ نئی وومن یونیورسٹی کے علاوہ محبوب نگر میں 11 اور انجینئرنگ کالجز قائم ہوئے، جس کے لیے نئی جائیدادیں منظور کرنے سے جائیدادوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بابرسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جلد وائس چانسلر کا اجلاس طلب کر رہے ہیں، جس میں تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کے صدر نشین بالا کرشنا ریڈی یونیورسٹی کے مشترکہ مسائل پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ تب یونیورسٹی کی مخلوعہ جائیدادوں پر تبادلہ خیال ہونے کا قوی امکان ہے۔
دہلی اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی نے حلیف پارٹیوں کے قائدین کو انتخابی مہم میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ تلگو دیشم سربراہ اور وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش این چندرا بابو نائیڈو 1 فروری کو دہلی میں بی جے پی کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ چندرا بابو نائیڈو دہلی کے مختلف اسمبلی حلقے جات میں روڈ شو اور جلسوں سے خطاب کریں گے۔ بی جے پی نے حلیف جماعتوں میں سب سے پہلے چندرا بابو نائیڈو کو انتخابی مہم کے لیے مدعو کیا ہے۔ انتخابی مہم عروج پر پہنچ چکی ہے اور امکان ہے کہ جنتا دل یونائیٹڈ اور دیگر پارٹیوں کے قائدین بھی مہم میں حصہ لیں گے۔